قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالک الملک. آپ یوں عرض کیجئے، آپ یوں کہیے، اللہم مالک الملک، اے اللہ ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کیونکہ سب بھلائی تو تیرے ہی دست قدرت میں ہے، سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس لیے کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے. اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے متعلق امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر آپ لکھتی ہیں اس کے شان نزول میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس کی سلطنت کا وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں روم بھی عطا فرما دے گا اور فارس بھی، فارس کی سلطنت بھی عطا فرمائے گا، فارس کا ملک. تو یہودیوں اور منافقوں نے بہت مذاق اڑایا اور انہوں نے بڑی باتیں کی. انہوں نے کہا کہاں روم اور کہاں فارس کے ملک اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان کے چند ایک تھوڑے سے لوگ، اور کہاں اتنی بڑی سلطنتیں. انہوں نے مذاق اڑایا، بے ادبی کی، گستاخی کی، کہنے لگے یہ تو بہت بعید بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی سلطنتیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یہ چند ایک لوگ، تو یہ اپنے لوگوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ سبز خواب، سبز باغ دکھا رہی ہیں، خواب دکھا رہی ہیں. کہاں یہ چند ایک لوگ اور اتنی بڑی سلطنت کہ روم اور فارس کی سلطنت ہمیں مل جائے گی. اچھا، ایک روایت ہے کہ جب غزوہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے نشان لگائے اور 10 آدمیوں کی جماعت کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا،
تو جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس میں ایک چٹان آ گئی، ایک پتھر آ گیا. بڑی کوشش کی اس چٹان کو توڑنے کی کہ وہ پتھر ٹوٹ جائے. نہ کوئی پھاوڑا وہاں پر کام کرتا اور نہ کوئی کدال وہاں پر کام کرتی، وہ چٹان نہ ٹوٹی. اب صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی نے آپ کو آ کر بتایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کدال لے کر وہاں پہنچ کر اس چٹان کے اوپر ایک ضرب لگائی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی تو چنگاریاں اڑیں. پتھر تھا، چنگاریاں اڑیں، اور ان چنگاریوں میں اندھیری رات کے اندر بجلی کی طرح روشنی پیدا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے ہیرا کے محلات نظر آئیں. پھر آپ نے ایک اور ضرب لگائی اس کدال کی، اس پتھر کے اوپر، اس چٹان کے اوپر. تو اس کی روشنی میں جب چنگاریاں اڑیں اور روشنی ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے روم کے محلات دکھائی دیں، نظر آئے. پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اسی چٹان کے اوپر، اسی پتھر کے اوپر. پھر روشنی ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے صنعاء کے محلات دکھائی دیں اور وہ محلات نظر آئیں. اور مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے آ کر کہ میری امت ان تمام ملکوں پر قابض اور غالب آ جائے گی. اتنے بڑے ملک اور ان کی سلطنتیں میری امت کے اندر، میری امت کے قبضے میں آ جائیں گی جن سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اس چٹان کے اوپر وہ کدال لگائی اور ضرب لگائی، اس کی روشنی میں ان ملکوں کے محلات دیکھے، تو پھر حضور نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ تمہیں خوشخبری ہو. تو یہ سن کر بھی منافقوں نے کہا کہ تمہیں اپنے نبی پر تعجب نہیں ہوتا؟ یہودیوں نے، پھر منافقوں نے، تمہیں اپنے نبی پر تعجب نہیں ہوتا کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے؟ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں تمہارا نبی تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور وہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ وہ ان ملکوں کی سلطنت اور ان ملکوں کے محلات کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ملک تمہارے لیے فتح ہوں گے. حالانکہ حالت تمہاری یہ ہے کہ تم خوف کی وجہ سے اس جنگ کے اندر خندقیں کھودنے لگے ہوئے ہو. حالت یہ ہے تمہاری، اور تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان خندقوں سے باہر نکل کر کفار کا، دشمنوں کا مقابلہ کر سکو. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، قل اللہم مالک الملک. محبوب آپ یوں عرض کیجئے اے اللہ ملک کے مالک. یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، اس وقت یہ آیت نازل کہ آپ دعا کیجئے
اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے اس کے لیے عزت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے ذلت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، کیونکہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حسن بصری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم، اچھا ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جب منافقوں نے اور یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ کہاں روم اور فارس کی سلطنتیں، آپ اپنے ان مریدوں کو، صحابہ کرام کو، آپ نبی ہو کر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹی سی جماعت اور اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی مملکتیں، آپ ان پر غالب آ جائیں گے اور آپ کا ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، کم از کم ان کو یہ دھوکہ تو نہ دیجیے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں اس کے کانٹیکسٹ کے اندر کہ یہ وجہ ہے اس آیت کے شان نزول کی جن سی ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک، محبوب آپ فرمائیے، یعنی اب ذرا محبوب آپ دعا فرمائیے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے محبوب اب ذرا آپ دعا فرما دیجئے، اللہم مالک الملک، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک عطا کرے، تو جس سے چاہے ملک چھین لے، تو جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلت عطا فرما دے، ساری بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے، آپ یہ دعا کریں تو اللہ آپ کو روم اور فارس کے ملکوں پر غلبہ عطا فرما دے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے۔ اب اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب وہ خود کہہ رہے کہ محبوب آپ دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے گا، آپ کی دعا قبول ہوگی اور یہ ملک آپ کو دے دیے جائیں گے، روم بھی دے دیا جائے گا، فارس بھی دے دیا جائے گا، ان کے اوپر آپ کے غلاموں کا قبضہ ہوگا اور وہ اس پر غالب آئیں گے، تو آپ کی یہ دعا قبول فرمائے گا۔ اور انبیاء علیہم السلام کے امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں مقامات ہیں ہی ایسے کہ جب کسی دعا کا انہیں حکم دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور ویسے ہی ہوتا ہے جن سے۔ تو منافقوں اور یہودیوں نے مذاق اڑایا جب حضور نے چٹان کے اوپر وہ ضرب لگائی کدال کی، اور انہوں نے کہا پہلی کدال کی جب ضرب لگائی تو اس کی چنگاریوں کی روشنی میں نے اس ملک کے محلات دیکھ لیے، اس ملک کے محل، تو انہوں نے مذاق اڑایا یہودیوں نے اور منافقوں نے۔ انہوں نے کہا اتنی سی جماعت اور حالت یہ ہے کہ خندقیں کھود رہے ہیں ہم سے بچنے کے لیے، خندقیں کھود رہے ہیں، کافروں کا سامنا نہیں کر سکتے، اور اپنے اصحاب کو یہ فرما رہے ہیں کہ فارس کی سلطنت، روم کی سلطنت، تو ان کو سبز باغ تو نہ دکھائیے اب۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب اب ذرا آپ فرمائیے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
انک علی کل شیء قدیر۔ اچھا، پھر اس حدیث میں آپ کے کئی معجزات بھی بیان ہوئے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کی، پھر یہ آیت بیان کی، کہ پہلی بات تو یہ کہ جو چٹان کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ آپ کی ایک ہی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جو چٹان کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی ضرب سے پیدا ہونے والی چمک کی روشنی میں دور دراز کے ملکوں کے محل دیکھ لیے۔ پہلا یہ کہ جو چٹان کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی آپ کی ایک ضرب سے، اور دوسرا یہ کہ اس کی چنگاریوں کی روشنی میں دور دراز کے ملکوں کے محل دیکھ لیے، اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنی امت کو روم اور فارس کے ملکوں کی بشارت عطا فرما دی، حالانکہ اس وقت وہی حالت جو یہودیوں اور منافقوں کی ہوئی کہ یار اتنی مٹھی بھر لوگ اتنی دنیا کے بڑے ملک اور سلطنتوں کی باتیں کر رہے ہیں، انبلیویبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ان کو سبز باغ دکھائی جا رہی ہیں جن سے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو دعا تھی وہ مستجاب فرمائی۔ مگر وہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے خود حکم فرمایا تھا کہ اب آپ ذرا فرمائیں، یہ دعا فرمائیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دعا قبول نہ ہوتی، یہ تو دعا قبول ہونی تھی۔ جس نے عطا کرنا ہے وہ خود کہہ رہے محبوب اب ذرا آپ فرمائیے نا، اللہم مالک الملک، آ جاؤ اب، یہ ملک آ رہے ہیں کیونکہ دینے والا تو میں ہوں، میں جس کو چاہوں ملک دوں، جس سے چاہوں ملک اور بادشاہی واپس لے لوں، جس کی چاہوں عاجزی انکساری کو پسند کروں، جس کے لیے چاہوں عزت کا دروازہ کھول دوں، اور جس کے لیے چاہوں ذلت کا دروازہ کھول دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ پہلے اگر عزت کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو آج ذلت کا دروازہ کھول دیا تیرے لیے، اب تیری قسمت میں ذلت ہے، اور اگر پہلے ذلت کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو آج عزت کا دروازہ کھول دیا تیرے لیے، کسی کے لیے، کیونکہ ساری بھلائی تو میرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اچھا، پھر اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کی شان یہ رات کو دن میں داخل کر، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے انتہا رزق دیتا ہے، اور جیسا مرضی رزق، دنیاوی رزق، آخرت کا رزق، روحانی رزق، تندرستی کا رزق۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظاہر نظاریں، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں
اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. اور کبھی دن اور رات میں بہت فرق ہوتا ہے، بے انتہا. اور بعض ملکوں میں ایسا بھی ہے، بعض ملکوں کے اندر، کہ وہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے. اب بلغاریہ میں سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد صبح طلوع ہو جاتی ہے. بلغاریہ کے جو لوگ ہیں وہاں سورج غروب ہوا 1 گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ عشاء کا وقت ہی نہیں پاتے، ان کے لیے عشاء کا وقت ہی شروع نہیں ہوتا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. زندہ کو مردے سے نکالنا، یا تو اس سے مادی طور پر نکالنا مراد ہے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. یعنی بیج سے درخت کو نکالتا ہے. ایسا ہے نا، آپ بیج لگائیں تو اس سے درخت نکلے گا، پودا بنے گا. نطفے سے انسان کو نکالتا ہے، اور انڈے سے کسی پرندے کو نکالتا ہے. تو یا مادی طور پر، یا پھر اس کی اگر مانوی حساب سے اس کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ جاہل سے عالم کو پیدا کر دیتا ہے، کافر سے مومن کو پیدا کر دیتا ہے. اور مردے کو زندہ سے نکالنا، جیسے بیج کو درخت سے اور نطفے کو انسان سے اور جاہل کو عالم سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے. اور جس کو چاہتا ہے مال اور رزق بے حساب دیتا ہے. ایک اور معنوں میں بھی دیکھ لیں، عورت زندہ ہے، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، ماں مر چکی ہے 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کی شان قدرت ہے. اور جس کو چاہتا ہے ہر اتنا رزق عطا فرماتا ہے. تو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو، وہ سورہ آل عمران کی یہی آیت ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور ویسے بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ دونوں آیتیں ہیں. آگے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہاں تک یہ دونوں آیتیں اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں، اور حدیث میں یہ والی آیت جنسی ہے. آیت نمبر 26، اللہم مالک الملک، اسپیشلی عزت، روزی، رزق، برکت اس کے لیے تیر بہدف ہے، اس کا ورد یا اس کا وظیفہ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.